اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ہمارا یہ تیسرا محاضرہ جس کا عنوان ہے امام مہدی علیہ السلام اور جناب ایوب۔ قرآن مجید میں پیغمبر کو اس 4 مرتبہ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب ایوب کو مختلف نام اور خصوصیتوں کے ذریعے سے یاد کیا ہے، جس میں ایک جگہ پر چونکہ وقت کی تنگی ہے اس لیے ساری باتیں نہیں رکھی جا سکتی ہیں، بس ان خاص چیزوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے جو امام مہدی علیہ السلام اور آپ سے مشابہت رکھتی ہیں، جو آپ سے تناسب رکھتی ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے میں ساری آیتوں کو نہیں پڑھ سکتا، مگر جو چیزیں جو خصوصیات کے ذریعے سے آپ کو یاد کیا گیا ہے ان میں پہلی خصوصیت آپ سوچئے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جانتے ہیں اللہ اپنے جب کسی کو بندہ کہتا ہے تو اس بندگی میں کیا شان ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو معراج پہ بلایا تو کیا کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ نہ رسول کہا، نہ نبی کہا، نہ پیغمبر کہا، نہ اور کوئی، بلکہ کیا کہا، عبد کہا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبدیت کی کیا شان ہے۔ اس لیے جب آپ دعائیں مانگتے تھے یا حضور سرور کائنات جب استغفار کرتے تھے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ، یہ ایک عدد ہے، ورنہ اس سے زیادہ بھی استغفار کرتے تھے، تو آپ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہو کہ اللہ کے نبی ہیں، آپ حبیب کبریاء ہیں، آپ کی شان نرالی ہے، آپ استغفار کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر ارشاد فرماتے الا اکون عبدا شکورا، کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں بھی اپنے اللہ کا شاکر بندہ بنوں؟ تو شکر اور عبدیت کتنی کمال کی بات ہے، اور یہی 2 چیزیں جو جناب ایوب علیہ السلام میں نمایاں ہو کر آتی ہیں، وہ یہی چیزیں ہیں، عبدیت، شاکر بندہ، صابر بندہ۔ اور اس کا قرآن مجید نے بڑی شدت کے ساتھ اظہار کیا ہے کیا، اور انہیں جناب ایوب کو صابر بھی کہا ہے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ یہ بڑی صفتیں، کچھ صفتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جناب امام زمان علیہ السلام سے پہلے وحی کی اللہ نے، دوسرے کیا ہے، من المحسنین ایک صفت ہے، یہ محسنین میں سے ہیں، اور ایک صفت کیا ہے کہ عبد کہا ہے، جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے عبد کہا، اور امام زمانہ کو عبد صالح کہا جاتا ہے، یا میں نے کہا ابو صالح کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری صفتیں جو میچ کر رہی ہیں۔ تیسرے کیا کہا ہے، صابر کہا ہے، امتحان میں، آزمائش میں رکھا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے جناب ایوب کو امتحان میں رکھا، اس لیے کہ آپ بڑے شاکر تھے، بڑی نعمت اور اولاد اللہ نے دی تھی، تو آپ صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی کرتے تھے، بہت شکر کیا۔ تو شیطان کو حسد اور جلن ہوا کہ اس نے کہا کہ پروردگار یہ نعمتیں دی ہیں اس لیے تو یہ شکر ادا کر رہا ہے، ورنہ نعمت ہے اگر تو چھین لے گا تب تھوڑے تیرا شکریہ ادا کر لیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے شیطان نے اللہ سے کہا کہ اگر اس کا مطلب یہ کہ نعمت ملے تو شاکر نہیں بننا چاہیے، نعمت نہ بھی ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نعمتیں ملی اس لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں، اگر نعمتیں چھین لے گا تو نہیں شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جب میں تجھ کو اختیار دیتا ہوں تو جناب اس نے آیا آپ کی ماں، آپ کے مال، اولاد، سب کو اس نے تباہ و برباد، کھیتی، ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ آپ بیمار بھی رہنے لگے۔ وہ بعض اختلافی باتوں کو میں نہیں پڑھنا چاہتا، چھیڑنا چاہتا اس مختصر سے وقت میں۔ تو جب آپ کو ساری چیزیں ختم ہوگی تو دیکھا کہ آپ روز روز اور شکریہ میں اضافہ ہوتا رہا، مال چلا گیا شکر کر رہے ہیں، مال نعمت چلی گئی شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آخر میں تھکار کے شیطان نے جناب ایوب علیہ السلام کو جو آزمائش میں ڈالا تھا، اللہ نے اس آزمائش سے نکالا اور شیطان کو کا تسلط ختم کیا۔ اس کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم کو شفا دی اور ساری اولاد ویسے ہی عطا کر دی۔ تو ایک صبر کرتے تھے نعمتوں کے بعد اور چھن جانے کے بعد۔ امام زمانہ کو بھی صابر کہا جاتا ہے اس لیے کہ سارے اختیارات کے بعد اللہ نے آپ کو غیبت دے رکھی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے بھی کہ آپ غیبت کی وجہ سے صبر کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو صابر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری مشابہتیں ہیں۔ سب سے بڑی مشابہت امتحان کی ہے، جس طریقے سے اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام کو امتحان میں ڈال رکھا تھا، اسی طریقے سے اللہ نے جناب امام زمانہ علیہ السلام کو بھی امتحان میں ڈال رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔
آخر میں یہ ہوا تھا کہ جب اللہ آپ ہمیشہ صبر و شکر کرتے رہے، مگر آخر میں جب آپ پر تہمت اور الزام لگایا گیا تو آپ نے کہا کہ پروردگار اب صبر نہیں ہوتا ہے مجھے۔ اس محاکمے میں بھی پیش کیا گیا، آپ کہتے رہے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا ہوں جب تک کہ میرے پاس کوئی یتیم اور کوئی مہمان اور کمزور نہ آ جائے۔ تو جناب ایوب علیہ السلام کا بہت مرتبہ پیغمبر بھی ہیں، تو آپ اور امام زمانہ کے سلسلے سے کچھ مشابہتیں ہیں جن کا تذکرہ اصل میں مختصر وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ تو ایک سب سے بڑی مشابہت جو ہے صبر، امتحان، اور جس طریقے سے جناب ایوب علیہ السلام کو تقریباً 200 سال عمر ملی تھی، اسی طریقے سے امام زمانہ کی بھی ایک طولانی عمر ہے۔ سب نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تھا، خالصتاً للہ آپ عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے اواب کہا ہے، ڈرنے والا، خوف کرنے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا۔ اللہ کی بارگاہ میں جناب ایوب علیہ السلام کا 4 جہاں قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ تو یہ ساری نعمتیں سالہ سال تک آپ نعمتوں میں رہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ بھی ہیں، اس وقت غیبت کے پردے میں ہیں، اور آپ اللہ کے عبد صالح، ابو صالح اور بہترین اور مخلص بندوں میں سے ہیں، جس طریقے سے جناب ایوب علیہ السلام اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس صبر و شکر کی جزا یہ دی کہ انہیں ساری آزمائشوں سے نکال کے پھر روایت کہتی ہے کہ انہیں ساری چیزیں ویسے ہی لوٹا دی گئیں جیسے پہلے ان کے پاس تھیں، کھیتیاں، نعمتیں، اولاد، مال وغیرہ سب لوٹا دیا گیا، اور بلکہ روایت میں تو یہ آیا کہ اللہ نے اس سے بہتر بدلہ دیا۔ اس کا مطلب یہ صبر و شکر کا ہمیشہ اللہ بہتر بدلہ دیتا ہے۔ تو امام زمانہ اور جناب ایوب علیہ السلام کے درمیان یہ ساری مشابہتیں پائی جاتی ہے، اور آپ سارے انبیاء سے بہتر ہیں اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔